نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان بحیثیت انسان کئی طرح کے حقوق و فرائض رکھتا ہے۔ جب ان فرائض کا تعلق دوسروں کے ساتھ کیا جائے تو وہ ان کے حقوق بن جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جب ہم حقوق کی تقسیم کرتے ہیں تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں منقسم ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد یہ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے جملہ حقوق جو بحیثیت ایک مسلمان، ایک انسان ہم پر لازم ہیں، ان کو ادا کرنا۔ اور حقوق العباد سے مراد ہمارے وہ فرائض ہیں جو ہم نے دوسرے لوگوں کے حوالے سے ادا کرنے ہیں۔ حقوق العباد، سب سے پہلا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسے وحدہ لا شریک تصور کیا جائے، کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور جتنی وہ صفاتی اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، تصور رکھا جائے یہ سارے کے سارے صفاتی اسماء اللہ کے ہیں اور اللہ میں بدرجہ اتم پایا جاتے ہیں۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ وہ انسان کے حال اور اس کی دل کی بات کو گہرائی میں جا کے جاننے والا بھی ہے، اور انسان کی شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب وہ ہمارا معبود ہے تو یہ اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کلام مجید میں اپنی جتنی بھی عبادات کا تذکرہ کیا ہے ان تمام عبادات کو بجا لائیں۔ نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، حج کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ بنیادی عبادات ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک اپنے پر ایمان لانے والوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اس میں جب سوال کیا گیا آپ سے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے، تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو، تم روزے رکھو، تم زکوٰۃ دو اور تم حج بیت اللہ کرو۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے تو عبادت درجہ احسان پہ جا کر کی جائے۔ یہ درجہ احسان کیا ہے؟ درجہ احسان ہے کہ تصور رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو پھر یہ تصور لازمی طور پہ جاگزی ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے عبادت کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، میں کتنی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں کتنی دل لگی اور خلوص کے ساتھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں نے جو زکوٰۃ نکالی ہے یہ میں نے اپنے حلال مال سے نکالی ہے یا میں نے اپنے حرام مال سے نکالی ہے، میں جو اللہ کی مخلوق میں زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر رہا ہوں میں دکھاوے کے طور پہ دے رہا ہوں یا حقیقتاً ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ میں نے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، یہ روزہ میں نے دکھاوے کے لیے رکھا ہے یا میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ میں جو حج کرنے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے حج کر رہا ہوں، یہ حقیقتاً میں ان مقامات کی
عبادت کی نیت کے ساتھ زیارت کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی طرف ہم بات کریں تو جس کا بھی حق انسان نے مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ان حقوق، غضب شدہ حقوق کے بدلے میں دوسرے شخص کی نیکیاں دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا، دریافت کیا، بتاؤ غریب کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اپنی فہم کے مطابق جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اساسجات کی کمی ہے، عہدہ نہیں ہے، عزت کی کمی ہے، وہ غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ شخص غریب نہیں، غریب وہ شخص ہے جو کثیر نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب کتاب کروانے کے لیے پیش ہوگا، لیکن اس نے لوگوں کے حق غضب کیے ہوں گے۔ ان حقوق کے غضب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی یہ نیکیاں جن کے حقوق غضب کیے ہیں ان میں تقسیم فرماتا چلا جائے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے وہ حقوق جو اس نے غضب کیے ہیں ابھی بھی باقی ہوں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک دوسروں کے اعمال سیئہ اس کے پلڑے میں ڈالتا چلا جائے گا یہاں تک کہ حساب برابر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص انتہائی غریب شخص ہے، نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں، حساب کتاب کے بعد بیلنس نیگیٹو، مائنس ہو گیا، منفی میں چلا گیا۔ اور جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انسان کا اپنے والدین کا ہے، اپنے قریبی اعزاء اقربا کا ہے، اپنی زوجہ کا ہے، اپنے بچوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک جب بندوں کے حقوق کا ذکر فرماتا ہے تو بندوں کے حقوق میں ان کے مال کا تحفظ، ان کی جان کا تحفظ، ان کی عزت نفس کا تحفظ، ان کی اخلاقی اور جسمانی عزت کا تحفظ، یہ تمام کے تمام بندوں کے حقوق میں شامل ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو اس امر کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی تحقیر کرے، دوسرے کی طعنہ زن کرے، دوسرے کی برائیوں کو سرعام بیان کرے، ان کی غیبت کرے، ان پر بہتان لگائے، ان کی چغلی کرے، ان کے مال و اسباب سے انہیں محروم کرنے کی کوشش کرے، اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رکھی ہیں ان نعمتوں کو ان لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ آسمان پہ چمکتا ہوا سورج، چاند کی بہترین رات کی نور، یہ آسمان پر چمکتا ہوا سورج، رات کے وقت میں چاند کی نرنگی، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ کوئی انسان اس سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ انسان کا حق ہے کہ ان بنیادی انسانی ضروریات کو انسان تک پہنچنے دیا جائے، کوئی اسے روکے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کے اخلاق حسنہ ہمیں بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں، اگر تم نے اس دنیا میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے تو تمہیں تقوی کے راستے پر چلنا پڑے گا، تمہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ناظرین اکرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں
اللہ وحدہ لا شریک کے حضور یہ دعا اور التجا کرنی چاہیے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کے پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.